بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا مبارک دن ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمیں کراچی سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ کراچی اور حیدرآباد کے نتائج ہمارے اندازوں کے مطابق ہیں۔ اب سے کچھ 8 سال پہلے 6 سال پہلے ہم پاکستان کی سیاست سے ہمیں دلچسپی تھی نہیں، ہم صرف کراچی کی سیاست کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے حالات چینج ہوئے ہمیں پاکستان کی سیاست میں بھی دلچسپی لینی پڑی، اور وہاں جو کچھ سیاست میں گند ہو رہا ہے، جس طرح کی گندگی ہے، غلط قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں، بدتمیز، بد تہذیب، پھر ان کی مینجمنٹ ہے، میڈیا مینجمنٹ ہے، سوشل میڈیا مینجمنٹ ہے، تو اس اور کراچی میں کیونکہ ہماری پارٹی ہے ہی نہیں، پارٹی پہ ہمارے ایک طرح کا غیر اعلانیہ بین ہے، اور جو لوگ ہمارے جو مسائل ہیں، جو مہاجر مسائل کے حوالے سے سیاست کر رہے ہیں، ان کو ہم نے خود دھتکارا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات بالکل جائز ہیں، کیونکہ اس میں کچھ لوگ اگلے لیول کے اوپر ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ بہت ہی غلیظ لوگ ہیں، جیسے مصطفیٰ کمال۔ میں صاف نام لیتا ہوں، مصطفیٰ کمال، خواجہ اظہار الحسن، یہ دو تین، اور ان کے ساتھ وہ فیصل سبزواری، یہ ایسے نام ہیں جن سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے، ہم علیہ اعلان کے کہتے ہیں یہ بات۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کب تک ہم مہاجر اپنی سیٹیں، کراچی سب پاکستان کا سب سے طاقتور شہر، پاکستان کا معاشی ہب، اس کی سیٹیں ہم خیرات کے اندر کبھی جماعتیں ان کے پیچھے پھینک دیں، کبھی پی ٹی آئی والوں کو دے دیں، کبھی پیپلز پارٹی اس پہ اپنا دعویٰ کرتا رہے، کب تک؟ آخر ہمیں اپنے طور پر ان سیٹوں کا تحفظ کرنا ہے، اور یہ نظریہ ہمیں یقیناً الطاف حسین نے دیا، اور نہ صرف ہمیں دیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی جو مافیا ہے جو پاکستان کو چلا رہی ہے، اس تک پہنچایا کہ کراچی، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص، نواب شاہ، گمبٹ، ٹنڈو آدم، یہ سب علاقے ایک قوم کے ہیں جس قوم کا نام ہے مہاجر۔ یہ الطاف بھائی نے ان کو باور کرا دیا، ان کو ڈرل کر دیا یہاں پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اب آپ نے اندازہ لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے کہ ان علاقوں کی سیاست، ان علاقوں کی قیادت ایم کیو ایم کرتی ہے، یا کوئی مہاجر نمائندہ جماعت کرتی ہے، جو اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کر رہی ہے۔ اور اب ہمیں کیا کرنا ہے، جو ہم یہاں کے رہائشی ہیں، جو ہم یہاں کے عوام ہیں، ہمارے لیے الطاف بھائی ہمارے قائد ہیں، جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، اور پھر ایک قائد الطاف حسین۔ لیکن یہاں پر سیاست اب ہمیں خود کرنی ہے۔ الطاف بھائی لندن میں بیٹھے ہیں، الطاف بھائی یہاں ہوتے تو بات اور تھی، وہ لندن میں بیٹھے ہیں، وہاں رہ کے وہ انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، اس کا ہم سب نے ساتھ دیا، بچہ بچہ کراچی کا نکلنے کی پوری کوشش کی، نکلے، ووٹ دیا، لیکن ہوا کیا؟ بغیر کسی پولنگ ایجنٹ کے، بغیر کسی الیکشن کمپین کے، الیکشن کو جیتنا آسان نہیں ہے، ایک مشکل ہوتی ہے، ہوئی، ہمیں پتہ بھی نہیں ہمیں کہ ہمارے ووٹ کہاں گئے۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ فلاں گولی مار کے حلقے کے اندر لوگوں کو وہ ووٹ گنے تو ہمارے زیادہ تھے، یعنی الطاف حسین زیادہ تھے، لیکن وہ ان کی گڈی بنا کے انہوں نے پھینک دی، کیوں؟ تھا ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا، ہمیں مہاجروں کو، اپنی جماعت کو طاقت دینی ہوگی، اور یہ جو ایم کیو ایم پاکستان ہے، اس میں ہمارے ہی لوگ ہیں۔ اگر ہم اس جماعت کو بالکل ایک وہ بغدہ مار کے ایک طرف کر دیں، تو پھر مہاجروں کی جماعت کون سی ہے یہاں پر؟ اتنی جماعتیں بن جائیں گی، آفاق احمد سے لے کے وہ چھوٹی 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 چھوٹی، جیسے ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا، 1972 کے زمانے میں سید حسن چلا رہے ہیں، محمود اللہ عثمانی چلا رہے ہیں، علی کوثر چلا رہے ہیں، سب اردو اردو اور مہاجروں کی بات کرتے تھے، لیکن مہاجر اصل مسائل کی طرف کسی کا رغبت نہیں تھی۔ تو اب ایک ایم کیو ایم پاکستان ہماری نمائندہ جماعت ہے۔ اس الیکشن کے اندر اللہ کا فضل ہے، دیکھیں یہ جماعت کامیاب ہوئی ہے، بہت ساری سیٹیں لی ہیں، میرے خیال سے 18 تک بات جائے گی، جو کہ ایک معقول تعداد ہے۔ اگر ہم 18 سیٹیں جیت جاتے ہیں، جیت گئے ہیں بلکہ اب تک کے جو نتائج آ رہے ہیں، تو جو یہاں پر الیکشن میں ہو رہا ہے، اس حوالے سے تو ہماری یہ سیٹیں ہونی لازمی تھی۔ دیکھیں اگر ہم مکمل بائیکاٹ کر لیتے جیسا کہ پہلے کرتے رہے، تو یہ سیٹیں انہیں کہاں جانا تھا؟ یہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں جاتی، یہ جماعت اسلامی کچھ لیتی، اور ہم جو ہمارے مسائل ہیں، ہمیں لوگ یہی لیکچر دے رہے ہوتے منبر پہ بیٹھ کے، کوئی اپنے جلسوں میں بیٹھ کے، کوئی ادارہ نور حق میں بیٹھ کے، کوئی ستر کلفٹن میں بیٹھ کے، کوئی بلاول ہاؤس میں بیٹھ کے، ہمیں صرف یہ درس دے رہے ہوتے کہ جی مہاجر آپ اب ہیں کہاں؟ آپ تو مہاجر ہیں ہی نہیں، اب تو آپ قومی دھارے میں شامل ہو جائیں۔ قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے 1% ہمیں تیار نہیں ہے، لیکن یہ تقریریں اور ان کے واز ہم سنتے۔ اور سب سے بڑا جو خطرہ جو ہو رہا تھا، جس کو میں محسوس کر رہا تھا، جو ہماری جو نئی نسل ہے، وہ ظاہر ہے وہ ہمارے ساتھ تو چلے گی، اپنے والدین کے بھائیوں کے ساتھ تو چلے گی، لیکن وہ ان مسائب کو نہیں جانتی، جو پرابلم ہم نے فیس کی ہیں، جو مسائل، جو دلی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ یہ آج کل ایک فلم کا بڑا چرچا ہے، ہندوستان کی 12ویں فیل، بہت سپر ڈپر ہٹ ہو گئی ہے وہ فلم، اور میرے خیال سے کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہوگا جس نے نہ دیکھی ہو۔ میں نے نہیں دیکھی، میں سنیما دیکھتا ہوں، میں سنیما پہ ریویو بھی کرتا ہوں، سب لوگ جو میرے پروفائل جانتے ہیں کہ میں فلموں کا دیوانہ ہوں، لیکن میں نے 12ویں فائل نہیں دیکھی۔ پتہ ہے کیوں نہیں دیکھی؟
کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اس فلم کے اندر ایک کوئی ہوتا ہے جو 12ویں فیل ہوتا ہے، لیکن پھر وہ محنت کرتا ہے، اس کو لوگ ذلیل کرتے ہوں گے، پھر وہ محنت کرتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے کہ وہ جا کے انڈیا کا ISI آفیسر بن جاتا ہے، یعنی CSS بیوروکریسی کے امتحان پاس کرتا ہے اور وہ آفیسر بن جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان کے اندر اوپن میرٹ ہے، جو آدمی محنت کرے اس کو اس کا مقام مل جاتا ہے۔ اگر کوئی سول سروسز کے لیے، جیسے پاکستان میں CSS کا ایگزام ہوتا ہے، اگر کوئی اس کے لیے محنت کرے تو ہندوستان کے اندر اگر وہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ انٹائٹل ہے کہ وہ جا کے بیوروکریسی کا ممبر بنے اور آگے چل کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، الیکشن کمشنر، سفارتکار، حتیٰ کہ بڑے سے بڑے عہدے پہ آ سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن پاکستان میں ہے کوٹا سسٹم۔ اور میں وہ فلم کیوں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں نے سول سروسز پاکستان کا امتحان 1985 میں 2 مضامین میں ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس کیا ہے، 2 مضامین میں، جس میں اردو زبان کا اس وقت ابتدا ہوئی تھی، اردو لینگویج کی، اس میں میری 75% سے زیادہ نمبر تھے، اور اسلامی تاریخ جو کہ سارا انگریزی میں دینا ہوتا تھا اردو زبان کے علاوہ سارے پیپر، لیکن میرا اس میں اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا، پاس ہو گیا، تعریفی سند مل گئی، جو آج بھی کراچی یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں متین الرحمان مرتضیٰ جو اس زمانے میں ڈین تھے ان کے پاس ہوگی، انہوں نے واپس تو نہیں ملی مجھے کہ جی آپ نے اتنا زبردست پاس کیا امتحان، لیکن سوری کوٹا نہیں ہے۔ تو میرے دل کو چوٹ لگے گی اگر میں نے وہ فلم دیکھی 12ویں پیس، تو میں اس کو برداشت نہیں کر پا رہا، میں نہیں دیکھ رہا کہ مجھ سے نہیں دیکھی جائے گی۔ تو یہ ہم لوگوں کا حال یہاں پر ہو رہا ہے، اور اگر ہم اپنی تنظیم ہماری نہ ہو، کوئی ہمارا کوئی پلیٹ فارم نہ ہو، اس پلیٹ فارم سے ہمیں نوکریاں جتنی بھی ملیں، ہمیں تعلقات ہمارے بڑھیں، ہمیں لوگوں میں، ہمیں دوسری صوبوں میں سے ہمارا انٹروڈکشن ہو، ہم وہاں جائیں، ہمارا اٹھک بیٹھک ہو، تب۔ لیکن ہمارے اگر یہاں پارٹی نہیں ہوگی، ہم یہاں الیکشنوں میں حصہ ہی نہیں لیں گے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر، میرے مولا کا کرم ہے کہ MQM پاکستان نے بہت ساری سیٹوں پہ کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ سب ہماری سیٹیں ہیں، یہ سب مہاجروں کی سیٹیں ہیں، اور ہمیں ان پہ فخر ہے۔ اور جن جن لوگوں نے ووٹ ان کو دیا، جن جن کے ووٹوں سے یہ جیتے یا جیسے بھی جیتے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں اس پہ قائم ہوں کہ کراچی کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ میز پہ بیٹھ کے سیٹیں بانٹے گی، لیکن وہ بھی کسی پریشر کے تحت بانٹے گی، اور اس پریشر کے تحت اگر اس نے ہمیں یہ سیٹیں بانٹی ہیں تو اس اوکے، ہمیں قبول ہے۔ پاکستان کے سسٹم میں کوئی ایمانداری، کوئی یہ ایمانداری اور یہ کوئی کہ جنہیں یہ اصول ضابطے کوئی یہاں جب چلتے نہیں، تو مہاجروں کے لیے ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں بھی کراچی کے اوپر اپنی نمائندگی چاہیے، چاہے ایمانداری سے ہمارے الیکشن کے ذریعے ہو، اور اگر ایمانداری سے ہمیں ووٹ دینے کا حق نہ ہو، ہماری پارٹی جو اصل پارٹی اس کا بائیکاٹ ہو، تو ہمیں دو ہماری سیٹیں MQM پاکستان کو 18 سیٹیں 19 سیٹیں 22 میں سے ہونی چاہیے۔ یہ سیٹیں ہماری ہیں، کراچی کے اوپر ہماری نمائندگی ہے، اور میں آپ کو پوری کیلکولیشن سے بتا رہا ہوں، یہ کیلکولیشن میں 91 سے کر رہا ہوں، اور ابھی پھر آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت کراچی کی جو 22 سیٹیں ہیں، 22 میں سے 75% یعنی 75% یعنی کم سے کم آپ سمجھ لیں 18 ہی سیٹیں یا 17 سیٹیں ابھی بھی ایسی ہیں جس پہ مہاجر ووٹ جو ہے وہ نمائندہ ووٹ ہے، یعنی مہاجر ووٹ اتنا ہے کہ اس سیٹ کا فیصلہ بدلوا سکتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا صرف پروپیگنڈا ہے، جس طرح یہ آج کل پروپیگنڈے کا دور ہے کہ اب مہاجر تو کراچی میں اکثریت میں رہی نہیں، کراچی تو ملٹی لینگویج شہر ہے، کراچی میں تو بہت سارے، نو، کراچی میں ابھی بھی 75% کانسٹیٹیونسی ایسی ہیں جو مہاجروں پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل اور ڈسٹرکٹ کورنگی اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کی لانڈی ملیر کی کانسٹیٹیونسی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اسکیم 33 کی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ گلزار ہجری ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بلدیہ ٹاؤن بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ماری پور بھی نہ ہو۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ماری پور سے ہمارے ملک مجاہد کا بیٹا، میں نام بھول گیا، مجاہد بلوچ، کامیاب بھی ہو چکے ہیں۔ اس طرح کیماڑی، ڈیفنس، ہر جگہ ہم موجود ہیں۔ اور اب یہ جو نیا بحریہ ٹاؤن بسا رہے ہیں، میں 2-3 دفعہ وہاں بغور جا کے وہاں کی ڈیموگرافی دیکھ کے آیا ہوں، ابھی بھی وہاں پہ 50% مہاجری ہیں، اس کے بعد دوسری قومیں۔ تو بھائی ہم اپنی یہ سیٹیں بائیکاٹ کر کے کسی کے حوالے کیوں کریں؟ بالکل صحیح ہوا ہے، بالکل صحیح ہوا، ہمیں یہ سیٹیں ملی ہیں، ہمیں مرکز میں کیا ہو رہا ہے، مرکز میں کون حکومت بنا رہا ہے، مرکز میں کیا ایک دوسرے کی ماں بہن ہو رہی ہے، ہمیں سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہماری سیٹیں یہاں ہونی چاہیے، ہماری سیاست یہ، ہمارے بندے قومی میں میکسیمم پہنچیں، اور صوبائی کے اندر آہستہ آہستہ حالات بدلیں گے۔ دیکھیں جو حالات ہو رہے ہیں، اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیو نہیں، ویڈیو تو نہیں، میں نے ایک پیغام دیا تھا کہ دیکھیں اگر وہاں پر اسٹیبلشمنٹ ہماری جو ملک کی قومی سیاست کے اندر جو بھی چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، جائز ناجائز جو بھی کرتی ہے، ہمیں PTI سے کوئی محبت نہیں ہے، اگر کرتی ہے تو یاد رکھے اس کا اثر صوبوں کے اوپر، چھوٹے صوبے پہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ وہاں بیٹھ کے منمانیاں کریں گے تو یہ صوبے آپ سے کل کو علیحدہ ہو سکتے ہیں، بالکل ہم علیحدہ ہونا نہیں چاہتے، یا ہم یہ کوئی اس کی میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، لیکن اس سے اسٹرکچر ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور جب اسٹرکچر ڈھیلا ہوگا تو پھر اس اسٹرکچر جو ڈھیلا ہونے سے جو صوبہ بنے گا، پھر صوبے کے اندر بھی صوبہ بنے گا، صحیح ہے نا؟ تو آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، پہلے ہی ہم لوگوں کو جن کا حق ہے اس کا حق بحقدار رسد کریں۔ تو پھر ایک بار میں کراچی کے عوام کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمیں ہماری سیٹیں ملی ہیں، MQM پاکستان سے ہی ملی ہیں، تو کوئی بات نہیں، اب MQM ہماری نمائندہ ہے۔ اور ساتھ ہی میں الطاف بھائی سے اپیل کرتا ہوں، الطاف بھائی، پاکستان میں سیاست کا رخ چینج ہے، اب لندن بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول پہ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے۔
वैसे भी जो आपके साथ लोग हैं मैं जानता हूँ उनमें से कितने लोग आपके मुखलिस हैं मुझे पता है, जिन्होंने एमक्यूएम को उनके बैरून मुल्क एमक्यूएम जो है वहाँ पर उन्होंने यूनिटों को तबाह कर दिया, उन्होंने ज़ोनों को तबाह कर दिया। वो आपके साथ बैठ के पाकिस्तान की एमक्यूएम पाकिस्तान में आके कोई सही सियासत कर नहीं सकते। हमारा ये तजुर्बा नाकाम रहा, गो कि मेरे सब रिश्तेदार, बहन, भाई, सारा दोस्त सब निकले वोट देने, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो लिहाजा उस बुरे नोट को एक तरफ रखते हैं, जो हुआ सो हुआ। एमक्यूएम पाकिस्तान को कामयाबी मुबारक हो और तमाम महाजिरों को मुबारक हो, और वो महाजिर जो किसी भी वजह से दूसरी पार्टी की तरफ चले गए हैं, या हमारी कोई मॉडर्न अल्ट्रा मॉडर्न खवातीन हजरात, कोई रंगीन चश्मे लगाने वाले, कोई नए ब्रांड के कपड़े पहनने वाले अगर पीटीआई की तरफ किसी वजह से चले गए हैं तो वो वापस आएं। पानी हमेशा ढलान की तरफ बहता है। आपको एमक्यूएम ही बचाएगी, आपका मुकदमा एमक्यूएम ही लड़ेगी, पीटीआई नहीं लड़ेगी। क्या लड़ा पीछे उसने आपके लिए, क्या किया पीटीआई के जो आपने पहले आलमगीर खान जैसे ढक्कन चोर को मुंतखब करके भेजा था, उसने जाके अपने महसूद कबाइल में कराची के पैसे लगाए ना, और फिर भी आप उसको वोट देने को तैयार हैं। तो भाई महाजिरों ने क्या ठेका लिया हुआ है? बस हमारा वोट एमक्यूएम के लिए। एमक्यूएम वो जो एमक्यूएम पाकिस्तान है, जिसका निशान पतंग है, जिसका परचम सैरंगी परचम है। जिए महाजिर, जिए अल्ताफ हुसैन, और जिए एमक्यूएम पाकिस्तान, और कामयाबी की एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद।